أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. صدق الله العظيم. سورۃ الروم شروع ہے. یہ مکی سورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مسلمانوں کی فتح کی خوشخبری سنائی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد میں دو سپر پاور طاقتیں تھیں. ایک روم کی طاقت تھی اور دوسرا ایران کی طاقت تھی. یہ سپر پاور طاقتیں سمجھی جاتی تھیں. اور رومی چونکہ عیسائی تھے اور عیسائی اس میں سے بہت اکثر لوگ اہل حق پر تھے اس وقت میں. یعنی مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ عیسائی یہ ہمارے قریب ہیں اور ہم جیسے ہیں. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک عیسائی یعنی انجیل کو ماننے والے مسلمان کہلاتے تھے. تو پھر مسلمانوں کا تعلق رومیوں سے تھا. مشرک ایرانیوں سے محبت کیا کرتے تھے کیونکہ ایرانی بھی وہ بت پرست تھے, بتوں کی پوجا کرنے والے تھے. تو قریش ایرانیوں کا ساتھ دیتے تھے اور جو اس وقت مسلمان ہو رہے تھے وہ رومیوں کا ساتھ دیتے تھے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایرانی رومیوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے مکہ کے قریب تک کی جو بستیاں تھیں, جو روم کی بستیاں تھیں, ان ساری بستیوں پر انہوں نے قبضہ کر لیا. اور اس کے بعد مکہ والے مسلمانوں کا مذاق اڑانے لگے, تمہارے رومی تو شکست کھا گئے. اب دھیرے دھیرے وہ ساری بستیاں کو ہاتھ دھونا پڑے گا, رومیوں کا نام و نشان ختم ہو جائے گا. تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یہ آیت نازل ہوئی تو پھر ان آیتوں کو جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا اور کہا کہ ان قریب رومی پھر دوبارہ غالب ہوں گے. جو ان سے چھینا گیا ہے وہ دوبارہ ان کے پاس آ جائے گا, وہ حاصل کر لیں گے. تو مکہ کا ایک سردار تھا ابی بن خلف, اس نے کہا کہ اچھا پھر دوبارہ غالب آئیں گے. کہا کتنے سالوں میں؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا 3-4 سالوں کے اندر دوبارہ رومی غالب آ جائیں گے. تو پھر یہ بات طے ہو گئی, دونوں میں ایک مقابلہ ہوا. اس نے کہا کہ اگر 3-4 سال میں رومی غالب آ گئے تو ہم ایک شرط لگا لیتے ہیں کہ 10 اونٹ, کہ اگر رومی غالب آئے تو ابی بن خلف 10 اونٹ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو دیں گے, اور اگر ایرانی غالب ہی رہے تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ 10 اونٹ ان کو دیں گے. یہ بات آ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی کہ ہماری شرط لگی ہے. تو پھر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے 3-4 سال کیوں کہا؟ 20 سنین کا ایک لفظ آ رہا, چند سالوں میں, اس سے مراد کم سے کم 9 سال ہوتے ہیں, 8-9 سال ہوتے ہیں. تمہیں زیادہ وقت مدت لینی چاہیے تھی. پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ گئے اور جا کر کہا کہ جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا 10 اونٹوں کا شرط لگی تھی, ہم اس کو بدل کر مدت بڑھا لیتے ہیں. کہا کتنی مدت؟ کہا کہ 8-9 سال, 9 سال تک رومی غالب آ جائیں گے. تو پھر اس نے مان لیا اور اس کے بعد میں 100 اونٹوں کا
کی شرط لگائی گئی کہ اگر رومی غالب آ گئے تو ابی بن خلف 100 اونٹ دے گا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور اگر غالب نہیں ہے تو پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو 100 اونٹ دیں گے. یہ شرط لگی. اس وقت میں دونوں طرف سے شرط لگانا جائز تھا یا اس کے متعلق کوئی حکم نہیں آیا تھا. اگر شرط لگی 9 سال کے اندر اندر پھر دوبارہ رومی غالب آ گئے، لڑ کر انہوں نے اپنے سارے علاقے لے لیے. اس وقت تک صحابہ مدینہ ہجرت کر کے جا بھی چکے تھے اور جنگ بدر بھی ہو چکی تھی. جنگ بدر میں ابی بن خلف کا قتل بھی ہو گیا، مر بھی گیا، مگر ان کی ایمانداری کو ہم داد دیں گے کہ ان کے اندر اتنی ایمانداری تھی کہ جھوٹ وہ دور جہالت میں بھی پسند نہیں کرتے تھے. کافر ہے بندہ، اس کے باوجود جھوٹ نہیں بولے گا، سچ بولے گا. اس کے 2 واقعات ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ گئے ہرقل کے پاس میں غالباً، یا ایک بادشاہ کے پاس میں، نجاشی کے پاس میں گئے یا ہرقل کے پاس غالباً گئے، اور جا کر مسلمان وہاں پر رہتے تھے تو پھر ان سے شکایت کی کہ ہمارے چند لوگ بھاگ کر تمہارے ملک میں آئے ہیں اور تمہاری ملکیت میں رہ رہے ہیں. اس لیے بھاگے ہیں کہ ان میں کا ایک آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، قرآن کے نازل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور آخری نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے. تو پھر اس بادشاہ نے چند سوالات کیے. ان میں سے ایک سوال یہ بھی تھا، کہا کہ وہ کس خاندان سے ہیں. اگر یہ چاہتے تو اس وقت میں اپنی بات جمانے کے لیے کہہ سکتے تھے کہ وہ کمزور خاندان سے ہیں. وہاں کون بادشاہ تو دیکھنے کے لیے نہیں آ رہا تھا، اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ خاندان سے ہیں. پھر بادشاہ نے دوسرا سوال کیا، کیا کبھی انہوں نے آج تک جھوٹ بولا ہے؟ کہا کہ بالکل جھوٹ نہیں بولتے ہیں، جو بولتے ہیں سچ ہی بات کرتے ہیں. اور وہ تمہارے درمیان میں کیسا، ان کا مقام کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ ان کا مقام ہمارے درمیان میں بہت اعلیٰ ہے، انہیں لوگ صادق و امین کہتے ہیں. تو پھر بادشاہ نے کہا کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچ کہتے ہیں، واپس چلے جاؤں. یعنی دشمنی نکالنے کے لیے گئے ہیں، دشمن کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے مگر اس وقت میں بھی سچائی بول رہے ہیں. یہ ان کی صفات تھیں. تو یہاں پر بھی وہی ہوا کہ جنگ بدر ہو گئی، ابی بن خلف کا قتل کر دیا گیا جنگ بدر میں. تو پھر اس کے بعد جب رومی غالب آ گئے تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بچوں کے پاس پیغام بھیجا کہ ہمارا تمہارے باپ کے ساتھ میں یہ معاہدہ ہوا تھا کہ اگر رومی جیت جاتے ہیں تو تمہارے باپ نے کہا تھا کہ میں 100 اونٹ دوں گا، اب وہ وصیت تم پوری کرو. اگر ہم ہوتے تو پھر بات ٹال دیتے کہ وہ جانے تم جانو، ہم کیا کریں، ہم تو اس میں حصے دار نہیں ہیں. یا پھر یہ ہو سکتا تھا کہ بھائی وہ جب تک زندہ تھے تو بات تھی، وہ مر گئے تو بات کہاں سے. مگر انہوں نے کہا کہ اچھی بات ہے، باپ نے وعدہ کیا تھا ہم دیں گے. تو پھر انہوں نے 100 اونٹ باقاعدہ دیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. یہ سچائی ان لوگوں کی تھی الغرض. تو اسی کا تذکرہ اس میں ہو رہا ہے. الف لام میم واللہ اعلم بالصواب. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے. غلبت الروم، رومی مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے. ایرانیوں نے حملہ کیا اور بہت ساری بستیاں اپنے ذمے میں لے لیں. فی ادنی الارض، قریبی زمین میں یعنی مکہ کے قریب تک انہوں نے قبضہ کر لیا. وہم من بعد غلبہم سیغلبون، مغلوب ہونے کے بعد عنقریب پھر وہ غالب ہوں گے، یعنی ہارنے کے بعد پھر عنقریب انشاءاللہ وہ جیت جائیں گے. فی بضع سنین، چند سالوں میں. للہ الامر، اللہ کا حکم ہے. من قبل ومن بعد، اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، یعنی رومیوں کو جتانا یہ اللہ کے اختیار میں، اس سے پہلے بھی اس سے بعد میں بھی. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُ، اس دن مسلمان خوش ہوں گے کیونکہ مسلمان رومیوں کے ساتھ تھے، کیونکہ وہ عیسائی تھے. اس وقت کے نبی علیہ السلام سے پہلے عیسائی مسلمان شمار ہوتے تھے جو انجیل کو حقیقی ماننے والے تھے، اور ایرانی مشرک تھے تو پھر اہل مکہ اہل قریش ان کا ساتھ دیا کرتے تھے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مومن خوش ہو جائیں گے جب رومی غالب ہو جائیں گے یعنی جیت جائیں گے. بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے. ینصر من یشاء، اور اللہ جسے چاہے مدد کر سکتے ہیں، اللہ کو اختیار ہے. اللہ جس سے چاہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مدد شامل حال کریں. وہو العزیز الرحیم، اور وہ زبردست رحم کرنے والے ہیں. وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہو چکا ہوں، اللہ کا وعدہ سچا ہے. لا یخلف اللہ وعدہ، اللہ مخالف نہیں کرتے اپنے وعدے کا. ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں ہیں اللہ کا وعدہ. اور اللہ اختیار رکھتے ہیں، جسے چاہے جتائیں. جنگ بدر مسلمان جیت گئے،
جنگ وعد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، نقصان ہوا، زیادہ نقصان ہوا، اگرچہ اس کے بعد پھر جیت گئے۔ وہ اختیاری چیزیں ہیں، اختیاری چیزیں ہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ جو وعدہ کرتے ہیں اللہ اس وعدے کو پورا کرتے ہیں، مگر اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یعلمون ظاہرا جانتے ہیں ظاہری، من الحیات الدنیا دنیا کی چیزوں کو، یعنی دنیا کی تمام چیزوں کو جاننے والے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یعنی دنیا دار لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے دنیا کی تمام چیزوں کا انہیں علم ہے، آخرت سے غافل ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہیں۔ اولم یتفکروا فی انفسہم، کیا وہ نہیں دیکھتے، فکر نہیں کرتے اپنے آپ میں، ما خلق اللہ السماوات والارض، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا، زمین اور آسمان کو بنایا، وما بینہما، اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ اللہ نے بنا، الا بالحق واجل مسمى، حق کے ساتھ بنا، یعنی سب ٹھیک ٹھاک بنا، ایسا نہیں کہ ایک طرف آسمان جھکا ہوا ہے، ایک طرف اونچا ہے، ایک طرف زمین جھکی ہوئی ہے، ایک طرف اونچی ہے۔ ہاں یہ جو نظام ہمیں زمین کا دکھ رہا ہے وہ اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ دنیا کے اندر پاؤنا حصہ پورا پانی ہے، اور اگر ساری زمین ایک لیول ہو جاتی تو پوری دنیا میں پانی بھر جاتا، تو اللہ نے ایک جگہ اونچا کیا، ایک جگہ نیچا کیا، یہ حکمت عملی کی وجہ سے، ورنہ اللہ نے سارا نظام ٹھیک ٹھاک بنایا حق کے ساتھ میں۔ واجل مسمى، اور ایک وقت رکھا موت کا، ایک وقت رکھا موت کا۔ وَإِنَّ أَكْثَرَ مِنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، مگر اکثر لوگوں میں سے اپنے رب سے ملنے کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس دوبارہ جانا نہیں ہے، انکار کرتے ہیں۔ اولم یسیروا فی الارض، کیا انہوں نے دیکھا نہیں چل پھر کر فی الارض زمین میں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، فینظروا پس دیکھے کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا انجام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پہلے والوں کا جو انکار کرنے والے تھے، کیونکہ قوم عاد سمود کی بستیاں اجڑی ہوئی برباد ہوئی، آج بھی کھنڈرات موجود ہیں، تو اللہ فرمائے کہ دیکھتے نہیں، یا تو پھر چلو جا کر دیکھو کیسا انجام کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے نافرمانوں کا۔ كانوا أشد منهم قوة وآثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات۔ كانوا أشد منهم قوة، اس میں سے کتنے لوگ زور آور تھے، طاقتور تھے، اپنے آپ کو قوت یعنی طاقتور شمار کیا کرتے تھے، اور واقعی طاقت والے تھے کہ بڑے بڑے پہاڑوں میں وہ اپنے ناخنوں سے اپنے انگلیوں سے کھرید کر مکانات بنا رہے، کتنی طاقت ہوگی۔ اشد منهم قوة وآثاروا الارض وعمروها، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہ قوت بھی دی اور انہیں زمین میں بسایا اور زندگیاں گزری ان کے، اکثر مما عمروها، اور انہوں نے زیادہ لوگوں کئی لوگوں کو بسایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں۔ وجاءتهم رسل بالبینات، اور جب ان کے پاس رسول پیغام لے کر آئے، نشانیاں لے کر آئے، واضح نشانیاں لے کر آئے، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، فما كان الله يظلمهم، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ظلم نہیں کرنے والے۔ اللہ چونکہ جب بندہ نافرمانی کرتا تو اللہ نے اختیار اسے دیا، اس لیے اختیار دیا ہے کہ اس کی پکڑ ہوگی کل قیامت کے دن، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے۔ فما كان الله ليظلمهم، یا پھر یوں کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ تمام چیزیں عطا فرمائی اس لیے کہ بعد میں چل کر اللہ ان کی پکڑ کریں۔ یہاں ظلم سے مراد پکڑ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرے۔ ولیکن كانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ کو ظالم ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کیا کرتے ہیں، ظالم ٹھہراتے ہیں، اللہ کے نافرمانی کر کے۔ اللہ ان پر ظلم سے مراد اللہ ان پر زیادتی اس لیے کر رہے ہیں، یعنی ان کو اس لیے چھوڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو آخرت میں جا کر انہیں آزمایا جائے۔ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی کر کے۔ ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون، پھر ان کا انجام وہی ہوا۔ کیا انجام ہوا؟ الذین اساءوا، جو برے لوگوں کا انجام،
برے لوگوں کو جو انجام ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا بھی انجام وہی کیا، برا ہی انجام کیا۔ سوء ان کذبوا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جھٹلایا کرتے تھے، وہ جھوٹ بولا کرتے تھے بآیات اللہ پر یا اللہ کی آیاتوں کو، نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے۔ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِئُونَ، اور اس میں سب سے بری عادت یہ تھی کہ وہ مذاق بناتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا اللہ کا عذاب آنے والا تو مذاق اڑاتے، کیوں؟ ان کے اندر بہت طاقت تھی، وہ اپنے طاقت کو سامنے رکھ کر کہتے کہ ہمیں بھی کوئی مار سکتا ہے کیا؟ ہم تو پہاڑوں کو خریدنے والے ہیں، بڑے بڑے چٹانوں کو خرید کر گھر بنانے والے ہیں، ہمیں کون مار سکتا ہے؟ تو یہ مذاق اڑاتے تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی، کہا کہ اگر تم ویسے کام کرو گے جیسے تم سے پہلے لوگوں نے کیا تو تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہونے والا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بروں کا برا انجام کیا، اور بہت برا انجام کیا، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیاتوں کو جھٹلایا کرتے تھے اور اللہ کی آیاتوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ البتہ یہ مکہ والوں کے لیے تھا کہ جب اللہ نے کہہ دیا تو پھر بعض مکہ والوں نے کہا کہ اگر اچھا تمہارا اللہ ہے تو پھر دیکھ لیتے ہیں کون جیتتا ہے۔ وہ خوش تھے، مگر جب رومی غالب آ گئے تو پھر وہ شرمندہ ہو گئے کہ واقعی یہ قرآن سچا ہے اور اللہ کی باتیں سچی ہیں، ہم واقعی حقیقی معنوں میں ہم جھوٹے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔